شعر اقبال کا حوالہ دینے والوں ہوشیار خبردار۔ انتظار حسین۔ لیجئے، ہم بھی علاموں کی صف میں شمار کیے گئے۔ ہمارے لیے اس خبر میں مسرت کا پہلو بھی شامل ہے اور عبرت کا پہلو بھی۔ یہ خبر ہمیں پروفیسر رفیع الدین ہاشمی سے موصول ہوئی ہے۔ ہاشمی صاحب بظاہر بے ضرر آدمی ہیں، اپنے پالے کے اندر رہتے ہیں، پالے سے باہر کیا ہو رہا ہے اس سے غرض نہیں رکھتے، لیکن اگر کسی کے سر میں پھوڑا نکلا ہے اور اس نے ان کے پالے میں قدم رکھ دیا ہے تو پھر وہ خیریت سے تو واپس نہیں آ سکتا۔ ہاشمی صاحب کا پالا اقبالیات ہے، ہم سے چوک ہو گئی، ان کے پالے میں قدم رکھ دیا۔ قدم تو پہلے سے رکھا ہوا تھا، یعنی کالم لکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً اقبال کا کوئی شعر یاد آ جاتا اور ہم بے تکلف اسے نقل کر دیتے، خوش بھی ہوتے کہ ہم نے شعر اقبال کیا برمحل استعمال کیا ہے۔ ہمیں کیا بتاتا کہ شکاری گھات میں بیٹھا ہے، شعر اقبال نقل کرتے ہوئے ایک مرتبہ چوک ہوئی، بس پکڑے گئے۔ اقبال کے 2 شعر ہم نے جس طرح نقل کیے تھے، پہلے وہ سن لیجئے۔ غرناتا بھی دیکھا میری آنکھوں نے ولیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، آسودگی شوق نظر میں نہ خبر میں۔ ہاشمی صاحب نے فوراً گرفت کی۔ پہلا مصرع چھپ کر سامنے آیا تو ہم خود تھوڑا جزبز ہوئے تھے، وہاں ولیکن میں سے واو غائب تھا۔ ہم نے سوچا کہ ایک واو کے حذف ہو جانے سے مصرع وزن سے گر گیا۔ ہاشمی صاحب کی گرفت پر ہم نے صفائی پیش کی کہ یہ ہماری نہیں، پروف ریڈنگ کی غلطی ہے۔ پروف ریڈر نے سوچا ہوگا کہ اچھے بھلے لیکن میں واو کا پھندنا کس نے ٹانگ دیا، مگر جو دوسری غلطی انہوں نے گنائی اس پر ہم خود دنگ رہ گئے۔ انہوں نے تصحیح کر کے بتایا کہ آخر مصرع اس طرح ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ اس پر ہم پہلے حیران ہوئے، پھر جب ہاشمی صاحب نے بتایا کہ یہ مصرع اپنی جگہ بالکل درست نقل ہوا ہے، مگر یہ اقبال کا مصرع نہیں کسی دوسرے شاعر کا ہے، تو ہمیں اس شاعر پر غصہ آیا۔ اس ظالم نے اقبال کے مصرعے میں اپنی طرف سے اس خوبصورتی سے ترمیم کر کے اسے اپنایا ہے کہ اگر پڑھنے والا رفیع الدین ہاشمی نہ ہو تو اسے گمان بھی نہ ہو سکتا کہ یہ اقبال کا مصرع نہیں ہے۔ اس شاعر کو اس مہارت کی سزا ملنی چاہیے۔ ہاشمی صاحب ویسے نرم دل آدمی ہیں، اگر ایک جیب میں چھری چاقو رکھتے ہیں تو دوسری جیب میں مرہم کی ڈبیا بھی رکھتے ہیں، پہلے چرکا لگا کر فوراً مرہم کا لیپ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہہ کر تسلی دی کہ مصرع اقبال کا نہیں مگر صحیح نقل ہوا ہے، پھر اس سے بڑھ کر تسلی دی کہ یہ ہمارے عہد کے بڑے علامہ نے اقبال کے شعر غلط نقل کیے ہیں تو آپ اچھی صحبت میں ہیں۔ اب انہوں نے خط کے ساتھ اپنے ایک مضمون کا تراشا بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک تجربہ قلم بند کیا ہے کہ 1975 میں وہ اقبال کے بارے میں منتخب مضامین کا ایک مجموعہ مرتب کر رہے تھے، مگر ہر مقالہ نگار نے اقبال کے اشعار نقل کرتے ہوئے غلطیاں کی تھی، اور یہ مقالات اردو کے چوٹی کے نقادوں کے تھے۔ ان نقادان گرامی کے نام بھی سن لیجئے: فراق گورکھپوری، سید وقار عظیم، آل احمد سرور، پروفیسر محمد منور، فتح محمد ملک، عابد علی عابد، مولانا صلاح الدین احمد، تحسین فراقی۔ خط لکھتے ہوئے ٹکڑا لگایا ہے کہ اب اس فہرست میں آپ کا نام نامی بھی شامل ہو گیا، اور ہاشمی صاحب ملزم کو تنبیہ کر کے چھوڑ دینے کے قائل نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کتاب لکھ رہے ہیں جس میں متذکرہ بالا نقادوں اور دوسری شخصیتوں کی فہرست پیش کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ انہوں نے اپنی تحریروں میں اقبال کے شعر نقل کرتے ہوئے کیسے کیسے گھپلے کیے ہیں۔ اس اطلاع سے ہم یقیناً خوش ہوئے کہ ہمارے علامہ اقبال اب چھٹ بھائیوں کے رحم و کرم پر نہیں ہیں کہ ان کا شعر جیسا جسے یاد آیا ویسا نقل کر دیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔
اب پروفیسر ہاشمی اقبالیات کے ضلع تھانے دار لگ گئے ہیں۔ اب شعر اقبال غلط نقل کرنے پر خالی گرفت نہیں ہوگی بلکہ گرفتاری ہوگی۔ پروفیسر ہاشمی بہت چکنے تھانے دار ہیں، کوئی مائی کا لال شعر اقبال کو غلط نقل کر کے بچ کر نہیں جا سکتا۔ مگر اس انتظام میں ایک تشویش کا پہلو بھی ہے۔ اقبالیات کے ضلع کے ملزم اب اس ضلع سے نکل کر دوسرے اضلاع میں جا کر واردات کریں گے۔ اقبالیات کے ضلع کے عادی مجرم غالبیات کے ضلع کا رخ کر سکتے ہیں، وہاں تو کلام غالب کی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ غالب کے شعر کو صحیح پڑھو غلط پڑھو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور بھی شاعر ہیں، میر، مومن، آتش، مصفی، ارے کس کس کا نام گنائیں؟ سارے اردو شاعری کے دفتر کھلے پڑے ہیں، کوئی چوکی پہرا نہیں ہے۔ کہو غالب کو چت کر دیں، کہو غالب کو پٹ کر دیں، کون پوچھنے والا ہے؟ غالب کو کوئی پروفیسر رفیع الدین ہاشمی میسر نہیں ہے۔ ویسے ہاشمی صاحب سے گزارش تو کی جا سکتی ہے کہ غالبیات کے ضلع کا انتظام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر اس سے ان کا نام بہت بڑھ جائے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ غالب کی شاعری میں کفر بہت بھرا ہوا ہے۔ ہاشمی صاحب نیک پاک شریف آدمی ہیں، وہ غالب کا ذمہ لے کر اپنا دامن کیوں آلودہ کریں گے؟